اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، ایک ہوتا ہے شعور، ایک ہوتا ہے بے شعور۔ پہلے کی جو بوڑھی مائیں اور دادیاں ہوتی تھیں، جب اپنے بیٹوں اور پوتوں سے کوئی کام ایسا ہوتا دیکھتی تھیں جو مان لیے غلط ہوتا تھا، تو وہ کہتی تھیں کہ تم کو شعور نہیں ہے، تم کو شعور نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شعور اور بے شعور کی بات جو ہے پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور مانے ہونا بھی چاہیے۔ اب شعور کیا ہے اور بے شعور کیا ہے، اب اس پہ مالیے غور کرنا ہے۔ اگر ہم شعوردار ہوں گے تو سمجھ بوجھ سے کام لیں گے، اور بے شعور ہوں گے تو بغیر دماغ کے، بغیر سوچے سمجھے ایسے ہی یوں ہی کام مالک کر ڈالیں گے، یا کوئی بات ہوگی تو ایسے ہی بلا سوچے سمجھے اس کو ملیہ کہہ دیں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں بے شعور، یعنی کوئی شعور نہیں ہے، کوئی سلیقہ نہیں ہے، کہ عقل نہیں ہے، کوئی دماغ نہیں ہے، تھنکنگ سے پاور نہیں ان کے پاس ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو جو دماغ میں آیا، جو دل میں آیا، جو زبان پہ آیا، جو منہ میں آیا، بس دھڑاک سے اس کو کہہ ڈالا، اس کو کہتے ہیں بے شعور۔ اب تھوڑا سا اور بھی اس کا مالیہ خلاصہ کر دیں۔ ہر وبھاگ اور ہر محکمے کا الگ الگ معاملہ ہوتا ہے، اور ہر محکمے والا، ہر وبھاگ والا اپنے اپنے محکمے کا اچھے سے وہ نالج رکھتا ہے، گیان رکھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس کا دوسرا محکمہ ہوتا ہے تو وہ کہہ دیتا بھائی ہم تو اس کے بارے میں کچھ جانتے نہیں، ہم تو بھائی ہمارا محکمہ تو یہ ہے، اور چاہے کہ وہ کتنا چھوٹا محکمہ ہو یا کتنا بڑا ہو۔ مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے، MBBS کیے ہوا ہے، اور اس کو ایک کاشتکار اپنے کھیت میں لے جائے اور اس سے یہ بات پوچھنے لگی، اچھا بتاؤ اس میں ہم کب پانی لگائیں اپنی فصل میں؟ تو کہے گا بھائی ہم ایک ڈاکٹر ہیں، ہم نے MBBS کیا ہے، ڈاکٹری کے بارے میں، مرض کے بارے میں ہم سے پوچھئے تو ہم بتا سکتے ہیں، اس میں تو بھائی انگوٹھا ٹیک ہے، ہم اس میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر کوئی مائنڈ کا ڈاکٹر ہے اور میں اس کے پاس جاؤں، ہے وہ مائنڈ کا ڈاکٹر، اور کہوں کہ مان لیے ڈاکٹر صاحب یہ ہمارا دانت جو ہے یہ ہل رہا ہے اور یہ بھی دانت ہل رہا ہے، ذرا کچھ اس میں ایسا لگا دیجئے، کچھ ایسا کر دیجئے، یہ ہمارے دانت جو ہیں ہلے نہیں، صحیح ہو جائیں۔ تو کہے گا بھیا ذرا عقل سے کام لیتے، شعور سے کام لیتے، سمجھداری سے کام لیتے ہم۔ یہ صاف لکھا ہوا ہے بورڈ کے اوپر، مائنڈ اسپیشلسٹ، یعنی ہم تو دماغ کے ہیں، دانت کے نہیں ہیں۔ آپ جائیے دانت والے کے پاس جائیے، وہ شعور کی بات کرے گا، اور ہم اس کے بے شعور کے ساتھ میں اس کے سامنے اپنے دانت نکال رہے ہیں بندر جیسے، اور ملے ہلا کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ بھی ہلتا ہے، یہ بھی ہلتا ہے، اس میں کھانے پینے میں تکلیف ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ہر وبھاگ، ہر محکمہ والے سب الگ الگ ہوتے ہیں۔ بزنس والا ہوتا ہے، وہ بزنس کے بارے میں جانتا ہے، اگر انجینئر سے کہہ دیا جائے بھائی ہمیں ذرا بزنس کے بارے میں بتائیے تو یہی کہہ دے گا۔ یہاں پر بات یہ آ رہی ہے کہ جس کا جو محکمہ ہو، جو وبھاگ ہو، اسی کے سلسلے میں گفتگو اور بات چیت کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ اگر وہ نہیں ہے تو اس میں بالکل خاموش رہنا چاہیے، سکون کے ساتھ میں سننا چاہیے۔ اس میں اگر مگر چوں چرا یہ جو کرتا ہے وہ بے شعور ہوتا ہے۔ ڈاکٹر آدمی وہ ہے، ہم کاشتکار ہیں، ہم کھیتوں میں ہل بیل جوتنے والے ہیں، اس میں نرائے و پانی لگانے والے ہیں، ہم ڈاکٹر کہیں ڈاکٹر صاحب
سوئی مان لیا ایسے نہ ایسے لگائیے، کہے گا عجیب بیوقوف آدمی سے پالا پڑا، ذرا بھی اس کو شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے۔ ارے وہ ہم کو بتا رہا ہے، ہم ڈاکٹر ہیں، یہ کاشتکار ہے، کسان ہے، آدمی اس کا کھیت میں کام کرنے کا۔ تو یہ عزیز محترم، کبھی کبھار یہ چوک، یہ غلطیاں ہم سے بھی ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں، آپ بڑے تعجب سے پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہوں گے اپنے ذہن میں، یار ہم سے کبھی ایسی غلطی ہوتی؟ نہیں، آپ سے نہیں ہوتی، ہوگی، ہم سے ہو جاتی ہے۔ وہ ایسے ہو جاتی ہے جیسے مان لیا ہمارا دین سے کوئی تعلق اور مان لیا لگاؤ نہیں ہے، ہم دین کی معلومات نہیں رکھتے ہیں، ہم اللہ اور رسول کی نگاہ میں جاہل ہیں، ہمارے پاس دین کا علم نہیں ہے، اس لیے، اور تو سارے تمام علم ہیں لیکن دین کا علم نہیں ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم دین کے معاملے میں جو بات ہو، ہاں ٹھیک ہے، ہم مان لیا اور سے بہت سے تو مان لیا ڈگریاں ہمارے پاس ہیں، لیکن دین کی ڈگری، دین کا علم، دین کا نالج نہیں ہے، تو ہم کو ایسے موقع پہ خاموش رہنا چاہیے۔ لیکن ہم یہاں پر بے شعوری سے کام یہ لیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے کسی کو حلال کر دیا، کسی کو حلال کر دیا، کسی کو ناجائز کر دیا، کسی کو حرام کر دیا اپنے من سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جاہلوں والی باتیں۔ ارے بھیا، تمہارا وبھاگ وہ کہاں ہے؟ تمہارے پاس تو مان لیا دوسری چیز کی ڈگریاں ہیں، اس چیز کا نالج تمہارے پاس کہاں ہے؟ تو اسی طرح سے بہت ایک نہیں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں نالج نہیں ہوتا ہے، لیکن اس میں وہ گیان دینے لگتے ہیں، بات بتانے لگتے ہیں۔ ارے مثال کے طور پہ عورت کا معاملہ ہے، گھر کا کام کاج کرنے کا، بچوں کے سنبھالنے کا، کھانا پکانے کا، اور یہی تو سب کچھ ہے نا۔ اگر وہ اپنے آدمی کو، اپنے مرد کو مالیہ تحصیل کی بات کوئی مالیہ بتانے لگے، کوئی مالیہ دیکھیے تم کو ایسے کرنا چاہیے، فلاں وکیل کے پاس جانا چاہیے، فلاں اس کے، ارے تم تو گھر کے اندر رہتی ہو، تم کو کیا تمیز ہے اس کے بارے میں، کیسے وہاں جایا جاتا ہے، کیسے ملا جاتا ہے، کون فارم بھرنا پڑتا ہے، کون اس کے اوپر مان لیا وہ ٹکٹ لگانے پڑتے ہیں، تم کو کیا معلوم، تم خاموش بیٹھو۔ لیکن نہیں، وہ زبردستی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں ہر معاملے میں، چاہے مان لیا دکانداری کا معاملہ ہو، چاہے ڈاکٹری کا معاملہ ہو۔ اگر ڈاکٹر سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، وہ ڈانٹتی ہے گھر میں، تم نے تو بیوقوفی والا کام کیا، تم کو ایسا نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا، خام کے لیے یہ تکلیف آ گئی، یہ مصیبت آ گئی، تم تو ایسے کیوں نہ کیا۔ تو کہنے مطلب یہ ہے کہ ہم اکثر ایسی باتیں کہتے ہیں جو بے شعوری کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو محترم، یہ ایسی ہی بہت سی باتیں ہیں، مان لیا صوفیہ کرام کے بارے میں، جی ہاں، صوفیہ کرام کے بارے میں، خانقاہوں کے بارے میں، پیر اور مرشد کے بارے میں، اور جو ہے مزارات اور قبرستان کے بارے میں، ہمیں نہ ہمارا وہ وبھاگ ہے، نہ ہم اس کبھی آس پاس اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور نہ کچھ بھی کیا ہے، لیکن نہ فوراً اس کو ارے یہ تو حرام ہے، یہ تو حرام ہے، اور یہ تو شرک ہوا، یہ تو فلاں ہوا، یہ ڈھکا ہوا، وہاں پر ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرتے ہیں غلط کرتے ہیں۔ کیا یہ تم کون سی کتاب پڑھ کے آئے ہو؟ کہاں سے تم گیان لے کے اتنا آیا کہ تم کو ہر اس کے بارے میں معلوم ہے؟ تو محترم، اور ایک اور غلطی ہم لوگوں سے ہو جاتی ہے، وہ یہ ہو جاتی ہے کہ ہم فوراً فیصلہ کر بیٹھتے ہیں۔ یعنی مچھلی ایک خراب ہوتی ہے تالاب میں، کہتے ہیں ساری مچھلی گندی ہیں، ساری مچھلی سڑ گئی ہیں، تالاب کی مچھلیاں سڑ گئی ہیں، اور مری بیچاری ایک ہے، سڑی ایک صرف مچھلی ہے۔ تو یہی حال تمام چیز اس کا ہوتا ہے۔ اب مان لیا نماز پڑھنے جاتے ہیں، لوگ نماز پڑھتے ہیں، اگر ایک نے چپل چرا لی، مان لیا کسی کی چپل چوری ہو گئی یا بدل گیا، کچھ بھی ہوتا تو فوراً یہ ہوتا کہ مان لیا کوئی چرا لے گیا، کیا کہتے ہیں، دیکھو نماز پڑھنے آتے ہیں چوری کرتے ہیں، یہ نمازی بھی چور ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ارے بھیا، میرے چپل تو ایک لے گیا، سب کو کیوں کہہ رہے ہو؟
अच्छा ठीक है। और नमाज भी मान लिया जो पढ़ने आते हैं उनके भी कई अलग अलग मकसद होते हैं, एक नहीं होता। एक तो होता है अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, ये फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला के वहाँ पकड़ होगी, नमाज सबसे पहले पूछी जाएगी। और अगर ये सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा, अगर यही सवाल हमारा नाम ये निकल गया तो फिर आगे हमारा मामला बिगड़ सकता है। इसलिए पढ़ता है बेचारा, अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, जन्नत अल्लाह ताला दे दे। और एक आता है कि मान लिया लोग उसको अच्छा कहें, भला कहें, अरे भाई बहुत अच्छा आदमी है, भला आदमी, नीयत का इसमें है ना। और मान लिया तीसरा आदमी आता है, वो मान लिया अपनी दुनियावी गरज के लिए आता है कि अल्लाह हम जाए, हम नमाज़ पढ़ेंगे और अल्लाह ताला से दुआ मांगे, हम तमाम रिज़्क दे दे, घोड़ा गाड़ी दे दे, फलां दे दे, ढिका दे। एक ये होता है। तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं कि तो सबकी अलग अलग नियतें होती हैं। कहो सब एक से होते, एक से सब नहीं होते हैं। तो इसी तरह से मान लिया मज़ारात के ऊपर जो लोग जाते हैं, ज़रूरी नहीं वो सारे के सारे एक ही मिजाज ख्याल के जाते हों, लेकिन हम बेशऊरी में यही बात कह देते हैं, अरे सब जितने जाते हैं सब शिरक करते हैं। मोहतरम, जब आप ऐसा बुजुर्गान दीन के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से वीडियोस देखेंगे, सही नॉलेज लेंगे, ये हवाई किसे कहानियाँ नहीं बल्कि किताबों से, अब अच्छे लोगों से जब आप बात सुनेंगे तो ये समझें कि हाँ ये कितने बड़े लोग थे, कितने औलिया कराम थे, कितने अल्लाह के कितने बड़े अल्लाह के वली थे। जब उनके पढ़ेंगे तब आपका दिल अपने आप से हो इनके ज़रिए से इतना इस्लाम फैला, इन्होंने दीन का काम इतना किया, इतनी मुसीबतें तकलीफ उठाएँ, तो आपका दिल अपने आप से कहेगा अच्छा कम से कम हम भी चलते हैं। और वहाँ पर आप ऐसा मज़ारात पे जाएंगे तो ये दुआ नहीं मांगें कि अल्लाह कि आए जो हमारी मज़ार के अंदर लेटने वाले, सोने वाले, आराम करने वाले कि हमारा ये काम बना दे। ना ये कहेंगे कि अल्लाह ताला से हमारे लिए इस काम के लिए दुआ कर दीजिए हाथ उठा के, बल्कि वो कहेंगे ऐ अल्लाह आपने इनको इतना बड़ा मर्तबा दिया, ये आपके सच्चे वली है, आप अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद कर दीजिए। अपने दर्जात बुलंद करवाने नहीं गए हैं, अपनी मुसीबतें परेशानियां उनको कम करने वाले नहीं गए, बल्कि ये कह के इस तरह से दुआ मांगते हैं वहाँ मज़ार पे जा कर के कि हाँ अल्लाह आपने इनका बहुत बड़ा मर्तबा दिया और आप इनके दर्जात बुलंद कर दीजिए। तो जब ये करें तो मतलब उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं ना, खुद अपने लिए नहीं। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि नहीं जितने जाते हैं, हाँ वो अलग बात है कि मान लिया उनके परसेंटेज बहुत कम होते हैं, मान लिया 1% थोड़ी देर के लिए कहीं माने लेते हैं, ऐसे होते हैं कि मान लिया कि उनके लिए हक़ में दुआ करते हैं, उनकी बुज़ुर्गी को देख करके उनके पास जाते हैं, उनको मान लिया ये ख्वाहिश होती है कि हम भी उनके मज़ार पे जाएं और मान लिया फातिहा पढ़ दें, उनके हक़ में कुछ दुआ कर दें। और कुछ ऐसे होते हैं अच्छा हाँ हम उनसे तो नहीं मांगेंगे, हम कह देंगे अल्लाह से दुआ करवा दो। ये मान लिया इनकी मान लिया 20% मान लिया थोड़ी देर के लिए, और जो मान लिया इस उसे जाते हैं कि हम जा रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ये हमारा काम बना देते। तो अल्लाह पाक से अल्लाह पाक हमें समझने सोचने की सलाहियत अता फरमाए, समझने की, और बेशऊरी ज़िंदगी ना गुजार करके शऊरी ज़िंदगी गुजारने की भी तौफीक अल्लाह ताला अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।